کہ بعض ایسے احکام جو غیر مسلم قرآن کا مطالعہ کرے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ایسے احکام قرآن میں سے تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ کیوں؟ قرآن کریم کتاب دعوت ہے، اسے مسلمان ہی نہیں پڑھیں گے، ہر انسان پڑھے گا۔ اور کوئی ایسا حکم ہے کہ غیر مسلم پڑھتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ایسا حکم قرآن میں اتارا گیا، ایک عرصے تک اس کی تلاوت ہوئی، پھر اس کی تلاوت کا ختم کر دی اور حکم آج بھی باقی۔ جیسے شادی شدہ زنا کرے تو اسلام میں اس کی سزا ہے سنگساری۔ اس کی آیت قرآن کریم میں اتاری گئی تھی، ایک عرصے تک قرآن کریم میں وہ آیت رہی، پھر اس آیت کو اٹھا لیا گیا، اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی اور حکم باقی۔ اور خلفائے راشدین نے اور بعد میں ہمیشہ اس حکم پر عمل ہوتا رہا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب حکم باقی ہے تو آیت کیوں نہیں باقی رکھی گئی؟ آیت کی تلاوت کیوں ختم کر دی گئی؟ یہ نقطہ سمجھنا ہے۔ ایک تو ہے کہ حکم چلا گیا تو آیت بھی چلی گئی، لیکن حکم تو نہیں چلا گیا، حکم تو باقی ہے، پھر آیت کی تلاوت کیوں اٹھائی؟ اس کی وجہ میں سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کتاب دعوت ہے، یہ غیر مسلم مطالعہ کر رہا ہے، اس کی زندگی ایسی ہی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے، ابھی غیر مسلم ہے، تو جب وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو سب سے پہلے تو میں سنساری کر دیا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو 3 گناہ ہیں، 4 گناہ ہیں، شریعت نے 4 گناہوں کی سزائیں مقرر کی ہیں، صرف 4 گناہ ہیں جن کی سزائیں مقرر کی ہیں اور ان کو حد قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کا کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ ان 4 کے علاوہ جو ہزاروں جرائم ہیں، گناہ ہیں، شریعت نے اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی ہے۔ قاضی جو سزا مناسب سمجھے دے، پارلیمنٹ اس کو کوئی رہنمائی دے سکتی۔ 4 سزائیں اللہ نے اتاری، ان میں سے 3 کا ذکر قرآن میں ہے، 1 کا حدیث میں ہے۔ ان 4 گناہوں کی سزاؤں میں تبدیلی کا کسی کو حق نہیں۔ وہ 4 کیا ہیں؟ زنا کی سزا، آدھی تو قرآن میں آیت ہے، کنوارے کی سزا تو ہے، شادی شدہ کی سزا قرآن میں تھی، اسے اٹھا لی اور حکم باقی ہے۔ زنا کی سزا، چوری کی سزا، اور کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا، یہ 3 سزائیں تو قرآن میں ہیں، اور 4تھی سزا شراب پینے کی سزا، یہ حدیثوں میں ہے۔ یہ صرف یہ 4 سزائیں ہیں جن میں کوئی دخل دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ سزائیں جرم ثابت ہو جائے گا تو یہ سزائیں جاری ہوں گی۔ ان 4 کے علاوہ جتنی سزائیں ہیں، کوئی اسلام نے نہ حدیثوں میں مقرر ہے نہ قرآن میں مقرر ہے۔ فقہا مجتہدین سوچیں گے، اور سب سے پہلے تو قاضی سوچے گا، ایک ہی گناہ کی سزا قاضی ایک کو ہلکی دے دے، ایک کو بھاری دے دے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ان 4 گناہوں میں کوئی دخل دینے کا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں سب نقطہ یہ سمجھاتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، عراق ہو، ایران ہو، سیریا ہو، ترکی ہو، مصر ہو، وہاں کے جو حکام ہیں وہ اسلامی سزائیں جاری کیوں نہیں ہونے دیتے؟ وہ ان 4 گناہوں میں وہ حکام ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ اسلامی قانون جاری ہوئے تو پہلے تو ہم چوراہے پر ہماری کمر پر کوڑے پڑیں گے۔ زنا وہ کرتے ہیں، جو ہائی کوالٹی جو سوسائٹی ہے، جو جن میں سے حکام ہوتے ہیں، زنا وہ کرتے ہیں۔ چوریاں تو اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ پورے ملک کی چوریاں مل کر اس کے پاس ان کو نہیں آ سکتی۔ سارے ملک کے چوروں کی چوریاں ایک پلڑے میں رکھو اور ان لیڈروں کی چوریاں ایک پلڑے میں رکھو، ان کی چوریاں بھاری ہو جائیں گے۔ تو چوریاں یہ کرتے ہیں، تہمت تو ان کے ہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے،
اور شراب کے بغیر تو ان کا کوئی دسترخوان ہی نہیں. تو یہ چاروں گناہ میں یہ حکام جو مسلمانوں کے ملکوں کے سربراہان ہیں وہ ان چاروں گناہوں میں مبتلا ہیں. اس لیے سب سے پہلے وہ مخالفت کرتے ہیں کہ اسلامی سزائیں جاری نہ ہوں. اسی طریقے سے یہ غیر مسلم ہے. غیر مسلم کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. اب وہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہے. اب اس کو قرآن پڑھ رہا، مطالعہ کر رہا ہے، اس کے سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کے مائنڈ کو اپیل کر رہی ہیں. اب جب اس آیت پر گزرا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اوہو، یہ تو مذہب قبول کروں گا تو سب سے پہلے قبول کرتے ہی سنسار کر دیا جاؤں گا. حالانکہ ایسا نہیں. حدیث شریف ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے اس چیز کو جو اس سے پہلے ہوتی. اس کا مطلب ایک تو جو آپ لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کفر کے زمانے میں جو گناہ ہو گئے ان کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. میرے بھائیوں اتنا ہی مطلب نہیں ہے. کفر کے زمانے کی جو فطرت ہے وہ فطرت بھی اسلام لانے سے بدل جاتی ہے. اور تجربہ کر کے دیکھو، آپ کو جو نو مسلم ہیں جو سچے جذبے سے ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اسلامی تعلیمات بھی انہوں نے کچھ سیکھی ہیں، وہ آپ کو ان بڑے گناہوں میں مبتلا نظر نہیں آئیں گے. ہم لوگ جو پشتینی مسلمان ہیں ہم تو ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے، مگر وہ نو مسلم ان گناہوں میں مبتلا نہیں ملیں گا. کیوں؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ پہلے کی بات ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں جاتی ہیں. سالوں کی عادت منٹوں سیکنڈوں میں جاتی ہے. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، ابھی صحابی نہیں ہے، عرب کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں مگر میں دو کام نہیں کروں گا، اگر آپ منظور کریں تو میں ایمان لے آؤں. کیا نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھوں گا اور زنا نہیں چھوڑوں گا. میرا کام، مجھے تو گٹی میں پڑا ہوا زنا، میرا تو زنا کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے. تو اگر آپ زنا کی اجازت دے دیں اور نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں، میں مسلمان ہونے آیا ہوں. اور عرب کا بڑا بہادر تھا، ڈاکو تھا، بڑا بہادر آدمی تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے سے، ابھی صحابی نہیں بنا، اس بندے سے ایک سوال کیا، اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا؟ تو بہادر آدمی تھے، ڈاکو تھے، بفر گئے. کہا میں اگر یہ میری ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت، قتل کر دوں گا خبیث کو. تو حضور مسکرائے اور فرمائے کہ تم جن عورتوں کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے. ایک دم خاموش ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ سمجھ میں آ گیا، میں نے کان پکڑے، اب زنا نہیں کروں گا. تو حضور نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ. جس دین میں نماز نہیں اس دین میں کیا خیر ہے؟ یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہونے کا فائدہ کیا؟ فائدہ بتاؤ. ارے مسلمان تو ہونا ہی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، اور جنت حاصل ہوگی نماز سے، اور تم نماز پڑھو گے نہیں تو مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ سمجھ میں آ گیا، میں پڑھوں گا نماز. اسلام لائے حضرت ابو کبیر حذیلی، بڑے صحابی. تو منٹوں سیکنڈوں میں بات جاتی ہے. لہذا جب وہ قرآن میں پڑھے گا اور اس میں اس طرح کا حکم اس میں نہیں ہے، پھر اس کو اللہ نے توفیق دی اور وہ ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد اس کی سب عادتیں زنا ونا کی سب عادتیں چھوٹ جائیں گی. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پریویس ساری باتیں ختم کرتا ہے، گناہ بھی ختم کرتا ہے، عادتیں بھی ختم کرتا ہے. لیکن اگر قرآن میں وہ آیت ہوتی تو وہ تو اس کو پڑھتا اسلام قبول کرنے سے پہلے، اس وقت اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے.
تو اس لیے اس حکم کو اٹھا لیا گیا ہے. تو بعض میں اصل مضمون یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو ایک نئی بات میں نے سمجھائی ہے کہ یہ آیت قرآن میں سے کیوں منسوخ کی گئی ہے، اس کی وجہ سمجھائی ہے کہ قرآن کتاب دعوت ہے. کتاب دعوت صرف کتاب المسائل نہیں ہے، قرآن صرف کتاب المسائل نہیں ہے، وہ سب سے پہلے کتاب دعوت ہے. بس دعوت کا اس میں پہلو کا لحاظ کر کے اس کو کتاب کو رکھنا ہے تاکہ پڑھنے والے پڑھیں. پھر جب مسلمان ہو جائیں گے پرانی باتیں تو ختم ہو جائیں گی اور نئے واقعات وجود میں آئیں گے تو اس کے احکام جاری ہوں گے. پرانے کفر کے زمانے کے کسی گناہ کی کوئی سزا نہیں جاری ہوتی، اور فطرت اور عادت بھی اسلام لانے سے بدل جاتی ہے.